بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها معزز اساتذہ کرام، عزیز طالبات، باحیا و باعفت معلمات مرکز، کافی وقت سے تقریباً آدھا گھنٹہ سے آپ واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ نماز پڑھنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا، یہ اخلاقیات میں سے ہیں کہ آدمی سچ یا جھوٹ کہے۔ حدیث میں ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ خاموش رہو، خاموش رہو، ادھر دیکھو، خاموش رہو۔ جھوٹ کے تعلق سے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہماری دو ساتھی فجر کی نماز نہیں پڑھے تھے، دونوں سو رہے تھے۔ نماز کے بعد اساتذہ کی ٹیم جب گشت کرنے لگی تو دونوں پکڑے گئے۔ کہا کہ تم نے نماز پڑھی؟ تو ایک نے کہا کہ جی نماز پڑھے، اور ایک نے کہا کہ نہیں، حالانکہ دونوں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو جس نے کہا ہاں نماز پڑھی، اساتذہ نے ان کو چھوڑ دیا، اور جس نے کہا کہ نہیں پڑھی اس کی پٹائی ہو گئی۔ بعد میں اس شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت، ہم نے تو حدیث پڑھی تھی کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے انسان کو۔ اس نے جھوٹ کہا، بچ گیا پٹائی سے، اور ہم نے سچ کہہ دیا تو پٹائی لگ گئی ہم کو۔ اسی طرح بخاری جلد ثانی میں کتاب المغازی کے اندر بھی ایک واقعہ ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ غزوے میں جا رہے تھے۔ ایک کافر شخص اپنے سواری پر گزرا تو صحابہ نے اس کو جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ کافر لوگ کدھر چھپے ہیں۔ اس بیچارے نے کہا کہ دیکھو میں جاسوس نہیں ہوں اور مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ صحابہ اس کی پٹائی شروع کر دی کہ جب تک نہیں بتاؤ گے ہم مارتے رہیں گے۔ کہا کہ رکو رکو بتا رہا ہوں۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ ہاں وہ فلاں جگہ ہے، یہاں ہے، وہاں ہے۔ تو صحابہ نہیں مارنے لگے ان کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو تم لوگ اس کو پیٹنا چھوڑ دیتے ہو، اور جب سچ کہتا ہے تو پیٹنے لگتے ہو۔ خیر، کسی دنیاوی فائدے کے لیے انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً سچائی نجات دے گی۔ بولو رے انشاءاللہ رے۔ نماز کے تعلق سے کئی باتیں آئی، بار بار یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو آپ اپنے گھرانے کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، آپ خود بھی نماز پڑھیں، اور گھر کی جو عورتیں ہیں، آپ کی ماں، خالہ، پھوپھی اور دوسرے رشتہ دار، ان لوگوں کو بھی لے کر بیٹھیں۔ نماز پڑھنا یہ بیوقوفی نہیں ہے، عقل مندی کی علامت ہے۔ ایک آدمی مسجد کا پڑوسی تھا، کبھی نماز کے لیے نہیں آتا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ مسجد کے ذمہ دار، امام صاحب، مؤذن صاحب سب اس کو بلاتے، نصیحت کرتے، مسجد نہیں آتا۔ اس کی ایک بھینسی تھی، ایک دن اس کا رسی ٹوٹ گئی اور وہ بھینسیاں مسجد کے برانڈے میں آ کر گوبر کر دی۔
اب جب گوبر کر دیا تو اب مسجد کے جو ذمہ دار یا کچھ لوگ تھے یہ لوگ نکلے اور بھینس کی پٹائی شروع کی. وہ آدمی دوڑ کر آیا, کہا کہ بھائی صاحب مت ماریے میری بھینسیا کو, یہ بیچاری بے عقل ہے اس لیے مسجد آ گئی. مجھے دیکھو میں کبھی آتا ہوں, میں کبھی آیا مسجد, آپ لوگ اتنے دن سے بلا رہے تب بھی میں نہیں آیا, یہ بیچاری بے عقل ہے مسجد آ گئی. تو کچھ بچیوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نماز روزہ عبادت یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے, ہم تو عقل مند ہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. آپ اپنا مقام سمجھیے, تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ کیا ہے. انسان جب اپنے مرتبے کو اور اپنے مقام کو نہیں پہچانتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خسارے اور نقصان میں پڑ جاتا ہے. اپنے مقام سمجھو تم کہ اس مدرسے میں پڑھنے کی نسبت سے عوام, تمہارے رشتہ دار, تمہارے گھر والے تم سے کتنی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں جانتی ہو. بڑی بڑی وہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں اس نسبت سے کہ تم مدرسے میں پڑھ رہی ہو. بھلے ہی تم مدرسے میں سستی اور کاہلی کرتی ہو, کتابی صلاحیت تمہارے اندر نہ ہو, عوام کبھی تم کو بخاری شریف کھول کر نہیں کہیں گے اس کی حدیثیں ہمیں پڑھ کر سناؤ, ذرا اس کا اعراب ہمیں سمجھا دو, باب اور سیغے بتا دو. نہ, سب سے پہلے نمبر پر وہ تم کو دیندار دیکھنا چاہتی ہے اور دوسرے نمبر پر تم سے یہ امیدیں وابستہ ہیں کہ تم ان کو دیندار بناؤ, تم انہیں دیندار بناؤ. ہمارے استاد انتقال فرما گئے مفتی سعید احمد حفیظ رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنے آخری درس میں بچوں سے پوچھتے تھے کتاب بند کر کے ختم ہونے کے بعد, کہ بچوں بتاؤ تمہیں کس نے پڑھایا؟ تو شاگرد کہتے کہ آپ نے پڑھایا. کہا کہ اگر مجھے ذمہ دار تنخواہ نہ دیتے تو میں تمہیں پڑھاتا. کہا کہ بات تو صحیح ہے, تو ذمہ دار لوگوں نے ہمیں پڑھایا. کہا کہ اگر عوام 5, 10, 20 روپے کی شکل میں چندہ نہ جمع کرتے تو یہ ذمہ دار کہاں سے پڑھاتے؟ کہتا یہ بات بھی تو صحیح ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عوام نے پڑھایا ہے, قوم نے, جتنی بڑی مسلم قوم ہے, سماج ہے, انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے. آج دیکھ رہے ہیں 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ 100, ہر مسلمان مرد و عورت اپنی حیثیت کے مطابق ایک مٹھی چاول ہی صحیح دے کر تمہارے پڑھنے لکھنے میں وہ مدد کر رہے ہیں. اب تم کہو گے کہ اس کو تم سے کیا امید ہے؟ امید بہت بڑی امید ہے. یہی امید ہے کہ یہاں سے پڑھ کر نکلنے کے بعد تم اپنے اڑوس پڑوس اور ایسی عورتوں کے لیے جنہوں نے ایک بڑی امید سے ایک مٹھی چاول اس مدرسے میں دیتی, ان کے لیے تم کیا کر رہی ہو؟ بہت سوچنے کی بات ہے. تم کو ہم نے نہیں پڑھایا, ذمہ دار نے نہیں پڑھایا, تم کو پڑھایا ہے قوم نے, سماج نے. اور یہاں سے فراغت کے بعد تم کو اپنی قوم اور سماج کے لیے کچھ کرنا ہوگا. کرو گی رے؟ کیا کرو گی؟
یہی کرو گی کہ گھر جاؤ گی نماز چھوڑو گی، یہی کرو گی کہ دوسری عورتوں جاہل عورتوں کی طرح تم بھی لڑائی جھگڑا کرو گی، گالی گلوچ کرو گی، غیبت اور چغلی کرو گی۔ ہاں یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو عورتوں لڑکیوں کے لیے تو آب حیات ہے، اس کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی چغلی اور غیبت سے تنگ آ کر کہنے لگا کہ کیا روز روز تم یہ غیبت اور چغلی کی زہر پی رہی ہو؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تم مردوں کے لیے زہر ہے، ہم عورتوں کے لیے آب حیات ہے۔ اور عورت ذات آج بدنام ہے اسی وجہ سے۔ شریعت میں اس کا کیا مقام ہے نہیں، میں اس سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو بات چل رہی تھی کہ تم اپنے مقام کو سمجھو، پہچانو۔ دیکھو ایک کالا کپڑا ہے، اس میں کتنا بھی داغ دھبا لگ جائے پتہ نہیں چلے گا، لوگ توجہ نہیں دیں گے۔ لیکن سفید کپڑے میں اگر کہیں چھوٹا سا بھی دھبا لگ گیا، حتیٰ کہ اگر کسی مکھی نے بھی پاخانہ کر دیا کالا، تو دور ہی سے نظر آئے گا۔ آتا کہ نہیں آتا ہے؟ ایسے ہی ہے، اسکول کالج میں پڑھنے والی بچیاں ہزاروں غلطیاں کریں، عوام اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے ہی کالے ہیں۔ لیکن تم جو مدرسے میں پڑھتی ہو، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتی ہو، اس کی نسبت سے اگر تم چھوٹی کہیں غلطی بھی کر بیٹھو گی تو عوام کو اسی پر نظر پڑے گی۔ اس لیے تمہیں سوچ سوچ کر قدم اٹھانا ہوگا، بہت سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ کچھ بولنے سے پہلے اس کو سوچنا ہوگا، کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں، اس کام کا ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ بولنے سے پہلے سوچو کہ ہم اس بات کو کہیں گے تو اس کا ری ایکشن کیا ہونے والا ہے۔ بہت ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف نے مدرسۃ البنات کا قیام ہی اس لیے کیا تھا، ورنہ آج سے میرے خیال میں 25-30 سال پہلے لڑکیوں کے مدرسے کا وجود نہیں تھا۔ لڑکیاں صرف وہی گاؤں کی مسجد یا مکتب ہوا کرتے تھے، وہیں سے قرآن پڑھ لی تو بہت ہو گیا۔ کچھ دعائیں سیکھ لیتی تھی، مسئلے مسائل کی کتابیں پڑھ لیتی تھی، لیکن اس دور کی پڑھی ہوئی عورتیں اس دور کی فارغہ عورتوں سے زیادہ باعمل ہیں، زیادہ باعمل ہیں۔ انہوں نے بخاری مسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کہ کتنی موٹی کتاب ہوتی ہے، کتنی جلدوں میں ہوتی ہے، لیکن ان کو دعائیں یاد تھی۔ آج تو تم لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اساتذہ تھک جاتے ہیں، تم کو 24 گھنٹے کے سارے اذکار اور دعائیں تک یاد نہیں۔ یہ تمہارے اندر بہرحال ایک کمی ہے اور اس کی تلافی کی ضرورت ہے، اور اسی چہار دیواری میں رہ کر یہاں سے نکلنے سے پہلے کیوں، جب تم یہاں سے نکلو گی تب لوگ نہیں کہیں گے کہ تم ابھی پڑھ رہی ہو، کیوں، تم تو فارغ ہو چکی ہو۔ وہ کچھ پوچھے اور تم نہ بتا سکو تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہماری محنت بیکار ہو گئی۔ 8 سال 10 سال یہ ایک مدرسے میں پڑھ کر آئی ہے، لیکن نہ اس کے پاس کوئی علم ہے، نہ خود یہ دعائیں جانتی ہے، نہ اخلاق جانتی ہے، کچھ نہیں، تو کیا تم نے سیکھا؟ تو اس کی بھی ضرورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، ایک نعرہ چلتا ہے دنیا میں کہ کر لو دنیا مٹھی میں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، دنیا کیسے مٹھی میں کرے؟ اگر تمہارے پاس علم ہے تو دنیا تمہاری مٹھی میں ہے، دنیا تمہارے سامنے جھک جائے گی۔ قرآن میں مثال موجود ہے،
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، فرشتوں نے کیا کیا؟ بولو رے، سجدہ کیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے ان کو جھکا دیا ان کے سامنے۔ آج سے پہلے جتنے بڑے بڑے ہمارے علماء تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین کی تاریخ پڑھو، دنیا ان کے سامنے جھک گئی تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ ان لوگوں پر رشک کیا کرتے تھے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی اور محدث بھی، ہارون رشید کے بادشاہت کا دور تھا، لوگوں میں اعلان ہوا کہ ایک بہت بڑے محدث اور عالم آ رہے ہیں۔ سارے شہر کے لوگ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر چلے گئے، لوگ ان کی حدیثیں سننے کے لیے اتنی مقدار اور تعداد میں جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے کہ لوگوں کے گھر اور چھت، بالا خانے سب بھر گئے۔ ہارون رشید اور ان کی بیوی دونوں اپنے جھروکے میں بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ اجی دیکھو، یہ ایک عالم ہے، ایک محدث ہے، اور اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم بھی تو کسی شہر میں جاتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھیے، آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے ہیں آپ کے ڈر سے، اور یہ جو ایک عالم آئے ہوئے ہیں، لوگ ان کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اسی بادشاہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے تو بڑی حکومت کی، آپ تو بڑے بادشاہ رہے، اب اس آخری عمر میں، آخری وقت میں آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کاش میں ایک بڑا عالم ہوتا، محدث ہوتا، اور میرے سامنے لوگوں کا ایک بڑا مجمع ہوتا، میرے چاہنے والے ہوتے، اور میں ان کے سامنے بہت ہی عقیدت کے ساتھ تقریر کرتا، قرآن و حدیث پیش کرتا۔ لیکن ان کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ غنیمت جانو کہ اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے، ورنہ آج قوم کی کتنی بیٹیاں کتنی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، بے پردگی میں گھوم رہی ہے، کوئی اخلاق نہیں، کوئی دینداری نہیں۔ اس کو غنیمت جانو اور اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے حق میں دعا کرو کہ اللہ نے ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی، القاء کیا، اور انہوں نے میرے لیے اس مقدس جگہ یعنی مدرسے کا انتخاب کیا میری تعلیم کے لیے۔ بہت قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اس مدرسے میں لا کر داخل کیا۔ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ خیر، آپ اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھیے اور اسی کے مطابق آپ زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں تک تو اصل بات تھی۔